اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اللہم صل علی محمد وعلی محمد الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على حبیبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم المصطفى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد إن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. ہماری گفتگو جاری تھی پیغام های عاشورہ اور حضرت ابا عبداللہ الحسین کی جو پیغامات ہیں اور جو آپ نے تعلیمات دی ہیں، اور اس پورے جہادی سفر کے اندر 5 مہینے اور 12 دن میں جو آپ نے مختلف مقامات میں پیغامات دیے، تقریریں کی، آپ کے جو اہداف تھے، اصول اور مقاصد تھے، ان کو جو آپ نے خود بیان کیا، تو ان کے بارے میں یہاں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. مختلف مقامات میں آپ نے اپنے اہداف کو بیان کیا. ان میں سے ایک جو اہم موضوع ہے وہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا آخری لمحات میں، جب تقریباً شہادت کے آدھا گھنٹہ پہلے یا 15 منٹ پہلے آپ نے ایک آخری پیغام دیا. آج ہم انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. اور سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا تمہید کے طور پر کہ عزیزان گرامی، آج کے دور میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جہاں ذکر حسین میں انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ اپنے تن من دھن کو ہم نے لگایا ہوا ہے، تو کیوں نہ آئیں فکر حسین کی طرف. اور فکر حسین، اہداف حسین، مقاصد ابا عبداللہ الحسین وہ کہیں بالاتر ہے ذکر حسین سے. دونوں ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں، آپس میں مقابلے میں نہیں ہیں. تعلیمات حسین اور عزاداری حسین کوئی آپس میں مقابلے والی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ یا عزاداری کریں گے یا امام علیہ السلام کے فرامین پر عمل کریں گے. جمع تو ہو ہی نہیں سکتے ہیں یہ باتیں، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ درواقع ذکر حسین وسیلہ ہے فکر حسین کو پہنچانے کے لیے اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کہ آپ نے، جب ہزاروں صحابہ اس وقت موجود تھے، جب سینکڑوں صحابہ موجود تھے، اولاد صحابہ موجود تھے، بزرگان بڑے دین کے ٹھیکیدار موجود تھے، حتیٰ احد کے اندر، بدر کے اندر شرکت کرنے والے مجاہدین موجود تھے. تو انہوں نے جب یزید کے خلاف قیام نہیں کیا تو پھر امام حسین کو کیا ضرورت پیش آئی کہ امام حسین اکیلے نکلیں، کہ جہاں پر کوئی صحابی آپ کے ساتھ، مشہور کوئی صحابی نہیں نکلا، کوئی جو معروف صحابی ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں آیا. تو بالآخر آپ کو کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ سب ہماری نمازیں بھی ہو رہی ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، ساری عبادتیں بھی ہو رہی ہیں. یزید نے کس چیز پر پابندی لگا دی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ اب معاویہ اور یزید کی شرائط بہت مختلف ہو گئی ہیں، لہذا اب جہاد کرنا ضروری ہے، اب قیام ضروری ہے. تو ذکر حسین در واقع ان چیزوں کو پہنچانے کے لیے ہے. اتنے بڑے بڑے معتبر صحابہ نے
حضرت کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پیشکش یہ تھی اور ان کا رہنمائی یہ تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ اگر جانا ہی چاہتے ہیں تو پھر عراق اور کربلا اور کوفہ کی طرف نہ جائیں، بلکہ آپ یمن کی طرف چلے جائیں، چونکہ وہاں پر آپ کے والد کے محب بھی بہت ہیں، امیر المومنین کے محب بھی بہت ہیں، اور وہاں پر صعب العبور پہاڑی علاقے ہیں جہاں پر یزید کا لشکر وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ابن عمر نے سمجھایا، اور جب امام علیہ السلام نے ابن عمر کو کہا کہ میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ تم اس مسئلے میں میرے ساتھ آؤ اور میرے ساتھ اس عظیم جہاد میں تم شرکت کرو، اس نے کہا کہ ابن رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بنی امیہ کتنے فاسق و فاجر ہیں، ظلم سے یہ ہرگز ان کو کوئی خوف نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ قیام نہ کریں، آپ نہ جائیں، آپ یہی مکہ میں بیٹھے رہیں، یہاں پر امن الہی ہے، یہاں پر تو کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر میں اے ابن عمر اگر میں کسی سوراخ کے اندر بھی چھپ جاؤں، کسی جانور کے سوراخ کے اندر بھی زمین میں چھپ جاؤں، تو بھی یہ لوگ مجھے قتل کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ اور تم نے نہیں سنا پیغمبر سے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر کو کاٹ کے فاسق و فاجر ترین اس بدکار کے سامنے لایا گیا اور وہ خوشیاں مناتا رہا، تو پھر حضرت نے اس کو دعوت دی کہ تم بھی آؤ، اے ابن عمر تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ تم بھی اس قیام میں ہمارے ساتھ آؤ اور اس عظیم جہاد میں ہماری ساتھ شریک رہو۔ لیکن وہ اٹھا اور حضرت کے منہ کو چوما، سر کو چوما، آپ کے امامے کو چوما، اور آپ کو روتے ہوئے حضرت کو وداع کیا، لیکن جانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی روتے رہیں لیکن امام حسین ہمارے ساتھ سے چلے جائیں، اور ہم چونکہ فکر حسین کے ساتھ تطابق نہیں ہے لہذا روتے ہوئے امام حسین کو وداع کیا اور جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ کہا یا ابن رسول اللہ ٹھیک ہے پھر آپ جائیں، میں نے تو سمجھانا ہی تھا۔ آپ کے بھائی محمد حنفیہ نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، عبداللہ ابن جعفر نے امان نامہ لکھوا کے لایا والی مکہ سے کہ آپ بالکل امن و امان میں جب تک مکہ میں ہیں آپ کو کسی قسم کا کوئی ضرر نہیں پہنچایا جائے گا۔ لیکن امام علیہ السلام نے وہ کیا شرائط پیش آ گئی، کیوں یہ سمجھنا در واقع یہ سارے کے سارے مجالس، یہ محافل، یہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچہ، یہ در واقع امام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ ذکر حسین کرنے والے کوفے میں تھے، شاید وہ شب و روز امیر المومنین کے فضائل بھی بیان کرتے ہوں گے، شاید ہماری طرح نعرے بھی لگاتے ہوں گے، لیکن مسلم کو بھی چھوڑ دیا، امام حسین کو بھی چھوڑ دیا۔ تو ذکر حسین کے ساتھ، لیکن حبیب ابن مظاہر کوفے میں تھے، کیونکہ فکر حسین کے ساتھ ہم آہنگی تھی، لہذا کرفیو کے باوجود، تمام راستے بند ہونے کے باوجود جناب حبیب بن مظاہر نہ صرف خود آئے بلکہ 15-16 آدمیوں کو بھی لے کر حبیب بن مظاہر جو ہے وہ کربلا تشریف لائے، اور اتنا جہاد کیا جناب حبیب بن مظاہر نے کہ شب عاشور بھی آپ کی نصرت کے لیے، چونکہ بنی اسد سے تعلق رکھتے تھے، قبیلہ بنی اسد سے، لہذا بنی اسد کو شب عاشور بھی دعوت دینے کے لیے گئے، اور ایک لمحے کے لیے امام کی نصرت سے نہیں رکے۔ تو ضرورت ہے فکر حسین، پیغام حسین، اہداف حسین کو پہنچانے کی۔ تو ایک جو پیغام جو آپ نے آخری ترین لمحات میں، اپنی زندگی کے آخری ترین لمحات میں وہ پیغام دیا، اس سے پہلے میں ایک اور جملے کی تھوڑی وضاحت کر دوں۔ متعدد مقام میں حضرت نے حل من ناصر ینصرنا، جو ہمارے ہاں جملہ معروف ہے، تو ان الفاظ کے ساتھ بہرحال کسی کتاب میں نہیں ہے، لیکن قدیم کتاب میں نہیں ہے، لیکن ان الفاظ کو اگر الفاظ نہ بھی ہوں تو مطالب میں آپ کے موجود ہیں۔ اما من مغیث یغیثنا، اما من ذاب بن یذب عن حرم رسول اللہ، کیا کوئی رسول اللہ کے اہل بیت کے دفاع کرنے کے لیے کوئی ہے تیار ہے؟ آیا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اس راستے میں ہمارے مدد کرے؟
تو حل من ناصر ینصرنا کا جو پیغام ہے امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ نہیں شاید کئی مرتبہ دیا. کیوں دیا؟ امام حسین کی کو کیا ضرورت تھی کہ وہ لوگوں سے مدد مانگیں؟ نہیں، امام کو کوئی ضرورت نہیں تھی. احادیث میں ہے کہ 4000 ملائکہ جو پیغمبر اکرم کی نصرت کے لیے بدر میں آئے، احد میں آئے، ان ملائکہ کو اللہ نے بھیجا امام حسین کی نصرت کے لیے بھی، لیکن امام نے اجازت نہیں دی. جنات کی فوجیں آئیں، انہوں نے کہا جب نا رسول اللہ اگر آپ کی مخالفت حرام نہ ہوتی اور گناہ نہ ہوتی تو آپ کے دشمنوں کو ہم آپ کی اجازت کے بغیر ہی سب نیست و نابود کر دیتے. لیکن امام نے فرمایا کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، چلے جاؤ، کہ مجھے اگر ہم چاہیں نحن اقدر علیہم منکم، اگر ہم چاہیں تو ان کے اوپر ہماری اتنی قدرت ہے کہ ہم ان کو نیست و نابود کر سکتے ہیں. لیکن لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینۃ، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو زندہ رہے وہ بھی سوچ سمجھ کے زندہ رہے، جو ہلاکت کے راستے کو اختیار کرے وہ بھی سوچ سمجھ کے اختیار کرے. کیا ضرورت تھی امام حسین کو کہ ان قاتلوں سے مدد مانگے؟ نہیں، امام کو ضرورت نہیں تھی. امام اتمام حجت کرنا چاہتے تھے. قیامت کے دن جب ہر ایک کا ہاتھ بندھا ہوگا، جب ہر جگہ سے کٹے ہوں گے اور ہر کسی طرف سے بھی کوئی مدد کی امید نہیں ہوگی، تو پھر ہر بندہ آئے گا پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ میری مدد کریں، اس لمحے میں میری مدد کریں. تو امام علیہ السلام نے ان کا پیغمبر کے سامنے ممکن ہے آ کر کہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ کا نواسہ ہم سے مدد مانگتا تو میں اپنی جان مال کو قربان کر دیتا، لیکن حسین نے ہم سے کہا ہی نہیں، لہٰذا میں جو ہے وہ امام کی نصرت نہیں کی. اور ایک اس کا فلسفہ یہ تھا کہ امام علیہ السلام ان سے نصرت مانگ کے اور ان کا نصرت نہ کرنا، آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر ذرہ برابر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے. چاہے نمازیں پڑھتے رہیں، چاہے قربانیاں کرتے رہیں، چاہے حج کرتے رہیں، لیکن ایمان نام کی ان کے پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. تو اس سے بڑا کوئی اہتمام کہ مظلوم رسول اللہ کا نواسہ مدد کے لیے بلائے اور کوئی اس کی مدد کے لیے نہ جائے، تو پھر قیامت کے دن وہ آ کر کس طرح سے کہے گا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں اور میری مدد کرے، میری شفاعت کرے. پیغمبر کہیں گا تو مسلمان ہوتا تو میرے نواسے نے نہیں بلایا تھا، تو تم نے کیوں نہیں میرے نواسے کی مدد کی؟ لہذا امام علیہ السلام کا ایک فلسفہ ان کے کفر کو ثابت کرنا تھا، ان کے بہانے کو قیامت کے دن سلب کرنا تھا کہ نانا رسول کے سامنے آ کر اسلام کا ادعا نہ کر سکیں اور نانا رسول سے شفاعت کو طلب نہ کر سکیں. یہ نہ کہیں کہ یا رسول اللہ کاش کہ حسین ہم سے مدد مانگتے تو میں ہر چیز قربان کے لیے تیار ہو جاتا. یہ بہانہ بھی کسی کے پاس روز قیامت نہ رہے. آپ اپنے فضائل کو بیان کیا، اپنے تمام مناقب کو بیان کیا، لیکن یہ کہ ان کے دلوں پر چونکہ حضرت کا وہ جملہ ہے کہ کل تم لوگ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، مجھے عادل سمجھتے تھے، مجھے با تقویٰ سمجھتے تھے، آج میرے قتل کے لیے تیار ہو. تو فرمایا ایک ہی جملہ آپ نے فرمایا کہ اب تمہارے پیٹوں میں حرام بھر گیا ہے، اور جس کے پیٹ میں حرام قد خرزلت عطیتکم من الحرام وملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. فطبع اللہ علی قلوبکم، اور جس کے پیٹ میں حرام بھرا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ضلالت کی مہر اس کے دل کے اوپر لگا دیتا ہے. تو یہ جو 10 دن سے دربار یزید سے تنخواہیں لے کر کھا رہے ہیں اور دربار معاویہ سے تنخواہیں لے کر کھا رہے ہیں، تو ان کا نہ سمجھے کہ اس کا کوئی منفی اثر نہیں ہوگا. اسی کا یہ اثر ہے کہ ابا عبداللہ بن حسین کے مقابلے میں آ جائیں گے اور قتل کرنے کے لیے تیار ہے. امام نے
قانون بتایا کہ جس کا پیٹ بھی حرام سے بھرا ہوگا وہ حق کے مقابلے میں آئے گا، چاہے وہ اپنے آپ کو صحابی سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو بہت بڑا نمازی ہو، پرہیزگار ہو، جلدی حسین کو قتل کرو کہ ابھی نماز عصر میں تاخیر ہو رہی ہے، اتنے بڑے بظاہر دیندار، لیکن حسین کو قتل کرو۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ جس کو سمجھانے کے لیے امام نے قانون بتایا مجھے اور آپ کو اور پوری بشریت کو کہ حرام و حلال کی تاثیر، یہ نہ سمجھو کہ حرام و حلال صرف انسان کی جو ہے وہ مادی زندگی کے اوپر اثر رکھتا ہے، معنوی اس کے جو اثرات ہیں وہ ہزاروں گنا بڑے ہیں۔ اگر میدان بدر میں ابو جہل آیا، دیگر شیاطین آئے، تو وہ بھی حرام، ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے تھے، اور اگر میدان کربلا میں بھی وہ لشکر امام حسین کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بڑا افتخار سمجھا جانے لگا کہ امام حسین کو جو قتل کر کے لائے گا وہ بہت بڑے، اس کو امتیازات ملیں گے، اس کو بڑے بڑے انعامات ملیں گے، اس کو بڑے شاید حکومتیں ملیں گی، کبھی کسی کو اس ضلع کا گورنر بنا دیں گے، کسی کو اس علاقے کا حاکم والی بنا دیں گے، بڑے بڑی پوسٹوں کا یہ لالچ تھا۔ لیکن کیوں یہ ہوا؟ قد ملئت بطونکم من الحرام فتبع اللہ علی قلوبکم، تو مت سمجھے کہ حرام سے پیٹ بھرا ہو اور پھر حق کی بات انسان کے دل میں آئے، وہی آدمی جو بظاہر بڑا نمازی ہے لیکن حرام کھانے کی وجہ سے ممکن ہے سب سے بڑا شیطان بھی بن جائے۔ تو آخری پیغام جو آپ نے دیا اپنی قوم کو، میں انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں اب کل گفتگو کروں گا، لیکن فلسفہ استغاثہ کو امام کو میری اور آپ کی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، نہ امام کسی کے محتاج ہے۔ اگر اشارہ کرتے تو پورا کا پورا لشکر ایک لمحے کے اندر زمین کے اندر دھس جاتا۔ اگر اشارہ کرتے صحرا کی ریت آ کر ان کو پورے کا پورا اسی لمحے تمام کے تمام لشکر کو دفن کر دیتی، لیکن امام نے وہ غیبی اسباب سے مدد نہیں لی، حتیٰ ان ملائکہ کو بھی اجازت نہیں، فرمایا تم چلے جاؤ اور عصر عاشور میدان کربلا میں آنا۔ اور وہ ملائکہ کے بارے میں حدیث ہے کہ وہ 4000 ملائکہ جب واپس آئے تو اس وقت امام کے وہ آخری لمحات تھے، امام کی شہادت ہو چکی تھی، اور وہ 4000 ملائکہ قیامت تک امام زمان علیہ السلام کے ظہور تک آپ کے قبر مطہر کے پاس بیٹھے ہوئے عزاداری کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گریہ ازاری کر رہے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، سر میں کربلا کی خاک پڑی ہوئی ہے اور رو رہے ہیں۔ اور جب کوئی زائر امام کی بارگاہ کی طرف آتا ہے تو اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اے زائر تو بہت دور سے تھکا ہوا آیا، میرے مولا کی زیارت کے لیے آیا، اس کے لیے اس کے استقبال کو جاتے ہیں۔ اور جب وہ زائر واپس اپنے گھر جانا چاہتا ہے تو اس کی تشریح کے لیے آتے ہیں اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو حسین علیہ السلام کو کوئی حاجت نہیں تھی، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اتمام حجت کے لیے قیامت میں کسی کے پاس کوئی عذر و بہانہ نہ رہے۔ عرب کے اندر یہ بڑی غیرت پائی جاتی تھی کہ جب کوئی دشمن بھی مدد کے لیے پکارتا تو وہ پھر اپنے آپ کو یہ شرمندگی محسوس کرتے تھے اور اپنے آپ کو عار محسوس کرتے تھے کہ میرے سامنے کوئی مدد مانگتا رہا، اور یہ مردانگی کے خلاف ہوتا ہے، غیرت کے خلاف ہوتا ہے، انسانیت کے خلاف ہوتا ہے کہ انسان سے کوئی مدد مانگے اور انسان جب وہ سر جھکا کے چلا جائے۔ حضرت نے حجت تمام کرنے کے لیے قیامت کے دن کسی کے پاس عذر و بہانہ نہ رہے۔ اس مظلومیت کے ساتھ ابا عبداللہ حسین ایک مرتبہ تمام اصحاب شہید ہو گئے، تمام انصار شہید ہو گئے۔ امام آتے ہیں اپنے خیمے میں، بہن سے کہتے ہیں بہن مجھے ایک پرانا لباس دے دو،
زینب نے صندوق تبرکات کھولا، اس میں جو ماں زہرا نے ایک لباس دیا تھا 50 سال پہلے، ماں زہرا نے لباس دیا تھا، وہ لباس لے کے اپنے بھائی کے پاس آئے۔ امام نے اس کو بھی پارا پارا کرنا شروع کیا، پھاڑنا شروع کیا۔ کہا بہن نے کہا بھائی اس کو، یہ تو بہت پرانا لباس ہے۔ فرمایا بہن دعا کرو کہ یہ لباس بھی میرے بدن کے اوپر رہے۔ آپ نے اس لباس کو جو پہلے پہنا ہوا تو اس کے نیچے اس پرانے لباس کو پہنا، اور روتے ہوئے بیویوں سے خدا حافظی کر کے گئے۔ جب بہن آئی اپنے بھائی کے جنازے کے اوپر تو بہن نے دیکھا کہ بھائی کی لاش بے گور و کفن ہے، لباس بھی اتار کے لے گئے۔ اعمش یہ کہتا ہے کہ میں نے مکے کے اندر ایک شخص کو دیکھا کہ بہت اس کا چہرہ کالا تھا، بہت کالے رنگ کا تھا، تو میں نے اس سے اور دعا کر رہا تھا، لیکن کہہ رہا تھا کہ اللہ مجھے معلوم ہے تو مجھے نہیں بخشے گا۔ ہم نے کہا اے انسان تو نے کیا گناہ کیا ہے؟ کہا کہ جب میں امام حسین علیہ السلام کی لاش کے اوپر پہنچا تو میں نے دیکھا کوئی چیز امام کی لاش کے اوپر نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا ایک کمر بند آپ کا ہے جو ظاہراً قیمتی ہے، تو میں نے کہا وہ کمر بند اتار لوں۔ بس اس ملعون نے جب کمر بند نکالنے کے لیے آپ کے وہ کمر بند کو ہاتھ ڈالا، آپ نے دایاں ہاتھ اس کے اوپر رکھا، ملعون نے دایاں ہاتھ کو کاٹ دیا۔ پھر امام نے بایاں ہاتھ رکھا، ملعون نے بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ ایک مرتبہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے عالم خواب میں دیکھا، میرے اوپر غشی طاری ہوئی، میں زمین کے اوپر گرا، دیکھا رسول اللہ آئے ہوئے ہیں، امیر المومنین آئے ہوئے ہیں، جناب فاطمہ زہرا آئے ہوئے ہیں۔ تو پیغمبر نے پوچھا اے بیٹا یہ تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ تو پیغمبر نے سوال کیا، میں نے کہا یا امام حسین نے کہا یہ اسی ملعون نے کاٹا ہے جو آپ کے سامنے زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ پیغمبر میرے منہ کے اوپر تھوکا اور کہا کہ سود اللہ وجہک، اللہ تیرا منہ کالا کرے، تیرے چہرے کو کالا کرے۔ اسی لمحے جب میں بیدار ہوا تو میرا منہ کالا ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔